ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Nah, yang di luar, ayah masuk di luar, bocah ada nggak? Nah, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti pembacaan Istighoshah Hasyimiyah. Kita ikuti dengan seksama, dengan khusyuk, karena niat kita dari rumah ke majlis ini sesuai dengan tema, ya, yakni kita berzikir dan berdoa mengawali perjalanan umur kita, perjalanan hidup kita di malam pergantian tahun dari tahun 2004-2005, kita dengan berzikir dan bersolawat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga di tahun baru, di tahun 2025 yang akan datang, kita senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada peningkatan dari segi kualitas ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Farad Al-Ustaz Ahmad Bubari, kami persilahkan untuk memimpin bacaan Istighoshah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sekalian, para asatidz, wabil khusus Al-Mukarram Ustaz Sabeni Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Munajat sebagai tuan rumah, mudah-mudahan selalu berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita sama-sama membaca Istighosah Hasyimiyah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan barokah kita membaca Istighosah Hasyimiyah, akhir tahun ini menjadi akhir yang penuh barokah, dan nanti diawali dengan awal tahun. Mudah-mudahan selanjutnya dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langkah-langkah kita selanjutnya, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita berharap tuan rumah Majlis Al-Akhyar, keluarga besarnya Ustadz Munajat semua, dan para santri-santrinya mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Orang tua, wali murid, wali santrinya semua, urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limarudatillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابة رسول الله أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع المؤسسين نهضة العلماء، خصوصا إلى روح شيخنا ميخال بن كلمات ثم إلى روح حضرة الشيخ محشم أشعري، ثم إلى روح شيخنا وهي وحب حسب الله، ثم شيخنا وهي بسر سمسري، ثم إلى روح شيخنا وهي أسد شمس العارفين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح بابا محير بن Haji Kudung, ثم إلى روح Haji Kudung bin Haji Tekel, ثم إلى روح Haji Tekel bin Sulur, ثم إلى روح Hajat Timo binti Dullah, ثم إلى روح Ibunda Saina binti Burhan, ثم إلى روح Ayat Burhan bin Miran, ثم إلى روح Maktiha binti Ayat Lobak, ثم إلى روح Baba Sarfin bin Haji Ma'an, ثم إلى روح Haji Ma'an bin Balok, ثم إلى روح Haja Sofia binti Goryan, ثم إلى Goyang, ثم إلى روح Mang Nunu bin Ayat Burhan, ثم إلى روح Baba Saud bin Adin, ثم إلى روح Ibu Rohani binti Burhan, ثم إلى روح Ibu Rodia binti Burhan, ثم إلى روح Ibu Hajam Mesih binti Ayat Burhan, ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع مشايخنا وأساتذتنا، ثم إلى روح أبينا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا من عززنا وسلسلتهم حضرة الشيخ.
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البشير جل جلاله الحكم جل جلاله العدل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله الحي جل جلاله القيوم جل جلاله الواجد جل جلاله الماجد جل جلاله الواحد جل جلاله الأحد جل جلاله الصمد جل جلاله القادر جل جلاله المقتدر جل جلاله المقدم جل جلاله المؤخر جل جلاله الأول جل جلاله الآخر جل جلاله الظاهر جل جلاله الباطن جل جلاله الوالي جل جلاله المتعالي جل جلاله البر جل جلاله التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله مالك الملك جل جلاله
ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقسط جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله الملك القدوس 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 يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله
بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين يا هنان يا منان يا ديان يا هنان
منان يا هنان يا ديان يا هنان يا منان 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 يا ديان السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أكسني بالقوسة وانظرني بالنظرة يا رقب يا نقب يا نجبة يا أبدال يا أوتاد يا قوس يا قطب أكسني بالقوسة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أكسني بالقوسة وانظرني بالنظرة يا نقب يا نقب يا نجبة يا أبدال يا أوتاد يا قوس يا قطب أكسني بالقوسة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رجال الغيب يا أيها الأرواح المقدسة أكسني بالقوسة وانظرني بالنظرة يا رقب يا نقب يا نجبة يا أبدال يا أوتاد يا قوس يا قطب أكسني بالقوسة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بلغ على المسلمين شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه وسيلة يا رب وصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب
ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نذوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظا وأمانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هتنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسل كل مسلم يا ربي وفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتظر ورشك ربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وانفلت السماوات والنار نجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل ترى أنواعا من فريه وقدره إلى نهاية تمام حمله فلما استبدأ بالطرق باسم رب الحق
وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا عامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البدر علينا فالتفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت بشير وغري أنت اسماء الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا محمد يا عروس الرافقين يا مؤيد يا مبارك يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا عروس الرافقين يا مؤيد يا مبارك يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
أسعد يا كريم الوالدين عودك صافي المبارد وردنا يوم النصور الله يا نبي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا والي يا والي الحسنات يا ربي عند درجات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين عند الله العطايا والنور بالموبقات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين معلم سري ورحمة مستجيب دعوات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فرحنا جميعا ومهوعا سيئات مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رحمنا جميعا بجميع الصالحات يا إلهي يا إلهي توبة قبل الممات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Anda belum tutup salam. Anda belum tutup salam tadi. Assalamualaikum. Nah sambil ini itu makanannya diberi silahkan. Ini kita sambil mendengarkan sedikit ya bekal kita ya muhasabah kita di tahun 2004 dan untuk bekal kita di tahun 2025. Ini sebenarnya saya manggil Kiai jauh tapi nggak bisa hadir. Insya Allah tahun depan nanti kita manggil bisa Sabjan biar bisa mancing jamaah. Bisa Sabjan kita panggil. Terus sama lagi Roma Irama mungkin bisa buat mancing jamaah. Biar bisa pada hadir. Insya
Insya Allah. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, sehat walafiat, kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ya seperti ini lagi. Nah, sambil menyebarkan musim makanan kita salawat biar nggak bercanda. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji الفتى يا جيرة العالمين يا مهين الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتان يا جيرة العالمين يا معين الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أمين الجود والكرم نوى بآية القرآن علوم فاتعز بنا فالواحد وبآية القرآن علوم فاتعز بنا فالواحد نعرف الفتح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أكبرنا يا جيرة العالمين يا محين الجود والكرم. Hadirin rahimakumullah, silahkan sambil dinikmati ya santapan jasmaninya, sambil menikmati santapan jasmani ya, kupingnya dibuka, kita dengarkan ya. Ini undangan saya mungkin belum hadir. Belum hadir ya, mungkin agak malam hadir. Ya silakan sambil dicicipin ya, sambil ngopi, sambil minum silakan. Ibu-ibu yang mau ngopi di sini nggak apa-apa. Kopinya banyak ya, kopinya banyak. Silakan yang ambil ngopi silakan. Kopi ABC ada, kopi jahe ada ya. Terus kopi hitam ada. Silakan. Kalau mau disuruh kopi silakan, yang biasa ngopi. Beda nih biasanya. Beda biasa ngopi. Ya silakan. Ini sekaligus yang nanti ditutup dengan doa oleh Ahina Ustaz Sabni. Dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana ila akhiris sanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istawa yawmahu fa huwa maqbulun wa man kana akhiru yawmihi syarran fa huwa mal'unun wa man lam yakun fi ziyadah fa huwa fi nuqsan wa man kana fi nuqsan fal mautu khairul lah wa man istaqa ilal jannah sara'a fil khairat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji teriring syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang cukup luar biasa, Allah pilih kita, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan langkah kaki kita untuk bisa hadir di majlis taklim ini, majlis yang penuh barokah, dalam rangka kita berzikir di penghujung tahun 2024. Mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa menjadi asbab Allah turunkan rahmat serta maghfirah buat kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan hariban junjungan ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati para orang tua, para sesepuh, para hujjat, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama-sama kita hormati Khadimul Majlis Ta'lim Al-Akhyar Ainul Kabir Ustadz Munajat beserta keluarga besarnya. Kita doakan semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau, kesehatan anak istri beliau, dan juga keluarga besar beliau. Semoga senantiasa Allah lindungi, dan juga semoga senantiasa Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah jadikan zuriyahnya zuriyah yang salihin dan salihat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Ahmad Budori, juga para ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita semua saat ini Allah berikan kesempatan untuk menikmati detik-detik pergantian tahun, dan juga alhamdulillah
Allah pilih kita menjadi orang-orang yang mengisi akhir tahun kita, akhir tahun 2024 ini, yang mungkin bisa jadi akhir tahun ini akhir hayat kita. Udah siap? Udah siap, aminnya kuat betul. Alhamdulillah, berarti sudah yakin beliau akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ya. Sementara mungkin sebagian saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mereka mengadakan berbagai acara untuk menyambut pergantian tahun ini dengan hal-hal yang mohon maaf, yang mungkin secara kasat mata kurang bermanfaat baik buat dirinya maupun buat tempat. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita isi dengan kita membaca kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa apa yang kita bacakan menjadi penerang buat kita semua kelak di alam kuburnya, dan juga menjadi penolong kita kelak di Siratul Mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu kemari kepaksa apa karena kedua nggak punya duit buat ngadain pesta di rumah, kagak punya duit. Bapak-bapak kemari kepaksa apa karena memang dengan sadar diri ingin mengisi malam tahun baru ini dengan kita berzikir kepada Allah, atau juga mungkin dari sebagian kita ingin jalan-jalan tapi duitnya kagak. Kayaknya hampir-hampir ya, hampir-hampir rata-rata duitnya Jadi itulah kondisi terbaik buat kita. Alhamdulillah. Coba kalau kita saat ini, detik ini, yang Allah berikan kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara posisi, mungkin hari ini kita tidak ada di majlis yang mulia ini. Betul nggak? Jadi untung nggak punya duit? Untung nggak, Bu? Paham? Ini serius ini. Untung nggak punya duit? Untung? Nggak untung? Bisa jadi kalau bapak-bapak hari ini banyak duit, bapak nyewa villa, atau mungkin yang masih lajang dia jalan-jalan tak kemana, dia berhura-hura, berpoya-poya, menutup akhir tahunnya dengan perbuatan maksiat. Sementara dengan kondisi kita hari ini yang secara kasat mata, secara pandangan kita, secara pandangan umum kita serba kekurangan, alhamdulillah itu menuntun kita kepada jalan ketaatan. Jadi mau kaya jauh dari Allah apa mau miskin dekat sama Allah, Bu? Pinter. Ya pinter luar biasa. Itu jawaban yang sempurna. Ya. Itu jawaban yang hebat. Kaya kita makin dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikan kita orang-orang yang kaya di tahun 2025 kelak, baik kaya secara materi maupun kaya secara hati. Dan yang terpenting mah kaya hati, Bu. Karena apa? Banyak orang kaya, rumah cakep,
rumah megah 2-3 lantai, setiap kamar ada AC-nya, bahkan ruang mandi pun ada AC-nya. Tapi coba di akhir tahun dia tinggalkan rumahnya, dia sewa villa lagi. Buat apa coba? Buat apa? Buat cari kesenangan katanya. Padahal baiti jannati, rumahku adalah rumahku surgaku. Bener nggak Pak? Pertanyaannya, kalau Bapak sudah ada di surga, mau keluar nggak Bu? Bu, kalau udah ada di surga mau keluar nggak? Enggak, karena surga adalah tempat yang istimewa, tempat yang dengan fasilitas sempurna. Begitu juga rumah kita. Kalau sudah menjadi surga, maka tidak akan kita ingin keluar jauh-jauh. Ngelihat suami kita bawaannya seneng, ngelihat anak-anak kita bawaannya bahagia. Kenapa? Ya karena ada surga di dalam rumah tangga. Pertanyaannya Bu, sekarang Ibu sering berantem, apa banyakkan bahagianya di rumah? Serius? Pernah kesel sama suami? Kenapa? Kenapa ke suami Bu? Gak dikasih duit. Nah sekarang Ibu punya suami, gimana? Beda Bu. Jadi alhamdulillah, kalau tidak kasih duit, Ibu masih punya suami. Minimal tidur mah nggak kedinginan, ya nggak Pak? Ya. Bapak pernah marah sama istri Pak? Pak pernah marah nggak? Kenapa? Nggak dikasih apa nih ya? Jadi ada sebuah pertanyaan yang mestinya patut kita renungkan. Kenapa manusia sekarang jarang betah di rumah? Ya. Kenapa? Karena memang rumahnya tidak pernah dijadikan sarana berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rumahnya masih banyak penuh maksiat. Entahkah itu maksiat hati maupun maksiat yang secara nyata. Jangan salah Ibu. Kelihatannya anak kita adem anteng di kamar nggak ngapa-ngapain, tapi hari ini anak kita pegang HP yang bisa menjangkau seluruh dunia. Dia bisa bermaksiat dengan HP-nya, dia bisa bermaksiat dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Maka tolong buat bapak-bapak, buat ibu-ibu yang punya anak remaja terutama ya, jaga anak kita, perlu kita jaga. Apalagi di malam tahun baru ini ya, malam yang luar biasa, yang tingkat kemaksiatan remaja salah satunya terjadi di malam tahun baru dan malam yang disebut malam Valentine Day. Itu tingkat maksiat para remaja, dan di situ mungkin ada anak-anak kita, naudzubillah, sehingga kalau secara tidak sadar ya kita membiarkan anak-anak kita ya berada dalam kemaksiatan, menjadikan rumah kita menjadi seperti neraka ya. Tiap hari berantem sama suami ya, tiap hari berantem sama anak ya. Nah ini perlu menjadi perhatian kita, bagaimana kita membangun rumah kita menjadi baiti jannati, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikirlah hati kalian menjadi tenang.
Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an." Terangi, cahayai rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Kalau ibu setiap harinya baca Quran, setiap harinya baca sholawat, bapak setiap harinya berzikir di rumah, sholat berjamaah sekali-kali dengan anak dan istri di rumah, insya Allah rumah itu akan memberikan ketenangan. Jadi lebih baik kita kaya hati daripada kaya ekonomi namun rumah terasa sempit. Ya. Banyak Bu, banyak yang rumahnya keren, ya. Tiap harinya berantem, anaknya kena narkoba, anaknya jatuh ke perbuatan yang asusila. Itu efek dari orang tua yang kurang memperhatikan, mendidik dirinya, mendidik anaknya. Ya. Jadi sebelum mendidik diri, sebelum mendidik anak, kita wajib mendidik diri kita. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dunia ada api neraka kan? Ya, api neraka itu ya istilah. Di dunia itu menjadi neraka jika di setiap hari kita tidak pernah ada ibadah di rumah kita. Di setiap hari kita hanya ada pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Tiap hari kisruh. Dan ingat, faktor utama, ya, faktor utama, sekali lagi, faktor utama pertengkaran rumah tangga itu adalah masalah apa Bu? Ekonomi apa? Tapi banyak yang nggak punya duit adem ayem, ya. Ya. Yang nggak punya duit keluarganya malah tentram, tapi banyak yang ekonomi, yang tingkat ekonominya kuat, mapan, tapi malah sering bertengkar. Orang-orang yang berselingkuh, mohon maaf dalam tanda petik, itu rata-rata yang duitnya banyak Bu. Nggak mungkin Bang Kasdak berselingkuh kalau nggak punya duit. Siapa yang mau gitu ya? Ya nggak Bang Kasdak? Nggak ada yang mau, nggak ada yang mau. Jadi duit itu bukan jaminan rumah tangga bahagia. Nah, kuncinya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang harus kita pupuk, yang harus kita tanamkan. Keyakinan kita bahwa segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta pasangan-pasangan hidup kita, suami ibu itu dipilih oleh Allah, ya. Sudah ada catatannya. Istri bapak-bapak walaupun dengan kekurangannya, alhamdulillah itu adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ekonomi faktor kesekian kalinya. Rata-rata memang masalah ekonomi. Tapi kalau lebih didalami, itu adalah faktor agama yang kurang, pengetahuan agama yang dangkal, sehingga sedikit-sedikit akan terjadi pertengkaran. Coba kalau menjadi istri ini luar biasa, ya. Bahkan seorang istri, ya, jika meninggal dunia, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radid wajabat lahul jannah. Bu, ibu mau mati duluan atau mati belakangan? Bu, serius ini? Ini kan tadi ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radid.
perempuan mana saja yang jika mati suaminya ridho, wajabat lahul jan, maka wajib bagi dia masuk surga. Dengan catatan segala sholat yang wajib-wajib tidak ditinggalkan. Nah, mau ibu mati duluan apa bapak mati belakangan, gimana Bu? Ya kan kalau dapat ridho suami tadi syaratnya ibu mati duluan gitu. Dalam artian tanda petik ya. Ini mohon maaf ya. Kawin lagi malah biarin itu Bu. Ya, ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain sih, udah di kuburan. Ya. Jadi mudah sekali ya. Ini tidak ada jaminan dan itulah keistimewaan wanita. Tidak diberikan kepada kaum bapak. Ya. Tapi keistimewaan bapak apa? Bapak-bapak cukup sabar aja menghadapi suami yang bawel, menghadapi suami yang cerewet. Bapak akan menjadi wali daripada wali Allah. Ada kisah Pak. Ya. Ada kisah para wali. Salah satunya adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia tiap harinya diomelin sama bininya, ya. Pokoknya setiap hari, tapi dia tetap bersabar. Suatu ketika dia istilahnya pengen uzlah, pengen menyendiri, pengen berkholwat. Dia pergilah ke gunung, ya. Pergi ke gunung, waktu itu dia belum tahu kalau dirinya wali. Dia berkholwat, dia ketemu oleh orang soleh lainnya yang sedang berkholwat di gunung tersebut. Ya, ada bertiga, ada berdua. Akhirnya ngobrol. Ya. Nah, sekarang kita berbagi tugas, kata yang dua orang ini. Akhirnya hari ini saya dan teman saya yang cari makan. Ya, besok kamu ya Abdurrahman Bajal Haban. Oke. Ya, akhirnya ya wali orang soleh nyari makannya cuman berdoa. Ya Allah, dengan karomah walimu Abdurrahman Bajal Haban, turunkanlah makanan buat kami. Ya. Turun roti 3, diberikanlah ya. Pokoknya setiap mau makan itu cuma tawasul dengan Syekh Abdurrahman Bajal Haban, turun. Sampai suatu ketika giliran Abdurrahman Bajal Haban yang kebagian tugas cari makan. Akhirnya dia juga berdoa. Ya. Dia berdoa, ya Allah, dengan keistimewaan orang-orang yang ada di sini, berikanlah kami makan. Turun. Malah segiliran Abdurrahman Bajal Haban menunya banyakan lagi, kayak di Al-Ahyar, ya, menunya banyakan lagi, lengkap. Ada lele, ada ayam, ada nasi uduk, jeruk, pokoknya lengkap sekali berdoa. Akhirnya mereka ya heran juga, dua orang ini heran. Ya Abdurrahman Bajal Haban, bagaimana kamu bisa menurunkan makanan dari langit yang segini banyak? Nah, Abdurrahman Bajal Haban bertanya, sebelumnya saya minta tolong bagaimana cara kalian menurunkan roti-roti tersebut dari langit. Kata dua orang tadi, ya Abdurrahman, kami hanya bertawassul atas kemuliaan dan kewalian Abdurrahman Bajal Haban. Nah, detik itu pun Abdurrahman Bajal Haban kaget. Bukan alang kepala. Kok dia bisa jadi wali? Ya punya cerita yaitu kewaliannya karena dia sabar menghadapi istri yang bawel. Pak, mau jadi wali nggak Pak? Kuat nggak? Kuat. Kuat mudah-mudahan. Ya gampang. Untuk ibu ya cukup mendapatkan ridho suami
untuk bisa masuk surga, untuk bapak-bapak cukup bersabar menghadapi istri ketika ya kita diomelin, diapain, udah wataknya Pak ya, udah wataknya. Jadi kalau seorang wanita itu mengedepankan rasa, begitu dia kesal ya udah dia ungkapin. Kali kalau bapak-bapak biasanya mengedepankan pikirannya lebih didahulukan. Oleh karena itu, Bu, Pak, bagaimana menjadikan rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Di antara kita perlu ada saling pengertian, saling memahami, ya, saling percaya. Ibu ketika suami nyari maisah, ketika suami bekerja, ibu sholat duha, ibu doain, ya Allah, jika rezeki kami ada di langit, turunin, jika di bumi, keluarkan, jika jauh, deketin. Itu. Dan bapak-bapak juga sambil bekerja juga sambil berdoa. Mudah-mudahan ya sedikit yang saya sampaikan ya sebagai bentuk muhasabah kita, bagaimana kita menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bagaimana yang menciptakan baiti jannati di antara rumah tangga kita, bagaimana kita bisa tenang ya, kita bisa bahagia nggak perlu jauh, kita bisa bahagia nggak perlu keluar duit banyak ya. Semakin cerdas, semakin hebat seseorang adalah orang yang semakin dekat menemui kebahagiaannya, dan semakin cerdas, semakin hebat seseorang orang yang semakin sedikit mengeluarkan biayanya untuk menjadi bahagia. Bahagia itu sederhana, bahagia itu jangan dicari, bahagia itu diciptakan, karena kebahagiaan ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mengelola hati kita, bagaimana kita mengelola keimanan kita, jiwa kita, bagaimana kita mengisi hati kita, kalbu kita dengan cahaya ilahi, tentunya dengan banyak berzikir kepada Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa, semoga di penghujung tahun ini kita semua Allah jauhkan dari segala bala dan bencana, Allah jauhkan dari segala maksiat. Semoga senantiasa di penghujung tahun ini Allah bimbing hati-hati kita, Allah gerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan zuriyah kita, anak cucu keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan semoga negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Majelis Taklim Al-Ahyar ini semakin makmur, semakin berkah, semakin memberikan manfaat buat lingkungannya, buat umat di sekitarnya. Dan semoga senantiasa pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Dan semoga kita semua, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, Allah berikan kekuatan untuk bisa menjadikan generasi kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم ما علمت في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم أتب منه ولم ترضاه ولم وعلمت علينا بعد قدرتك علي عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرعتنا على معصيتك. اللهم ثبتنا بالإسلام وثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى الدار الآخرة. Ya Allah ya mujibas sailin, ya Allah ya arhamar rahimin, jadikanlah setiap detak jantung ini agar senantiasa berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hari-hari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan diri kami, hati kami dari segala berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah mata ini agar senantiasa memandang kitabullah Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah tangan ini untuk senantiasa bisa menolong hamba-hambamu yang membutuhkan. Ya Allah ya Tuhan kami, langkahkan kaki kami ke majlis-majlis taklim, langkahkan kaki kami ke masjid-masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan lisan ini dari berbuat ghibah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing hati dan lisan kami untuk senantiasa mengingat-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkan dan berkahkan rezeki kami, lancarkan dan berkahkan usaha kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungi kami dari segala maksiat, lindungi kami dari segala penyakit, lindungi kami dari segala bala dan bencana. Ya Allah ya Tuhan kami, tutuplah kelak akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hidup ini senantiasa untuk beribadah kepadamu. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga senantiasa negeri Indonesia menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang memberi suri tauladan kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang tidak korupsi, pemimpin-pemimpin yang senantiasa ingin membangun negeri ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan majlis taklim Al-Ahyar ini senantiasa menjadi majlis zikir, majlis taklim, majlis ibadah, majlis yang senantiasa memberikan kemanfaatan buat umat. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan hati kami, kuatkan langkah kami, kuatkan diri kami, kuatkan istri dan suami kami, kuatkan anak-anak kami ya Allah untuk beribadah kepadamu hingga akhir hayatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وفقنا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بأمره يغفر ويرحم اللهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang mau ikut hafal Quran jangan balik dulu ya, karena santapan jasmani makanan beratnya nanti setelah hafal Quran. Meminta bisa pulang ngaji dulu ya. Menjaga jangan pulang. Yang langsung kita istirahat sejenak ya. Sekitar 15 sampai dengan setengah jam kita istirahat dulu sampai nanti ya kita langsung baca Quran. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari kami panitia. Mudah-mudahan di tahun mendatang acara seperti ini bisa kami laksanakannya. Nah, lebih baik lagi dari yang sekarang kita rasakan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.